اس امت پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اس امت کی خصوصیات بھی بہت ہیں، اس امت کی فضیلت بھی بہت ہے، اس امت پر وہ انعامات ہوئے ہیں کہ اس امت سے پہلے وہ انعامات نہیں ہوئے۔ جیسے کہ یہ مہینہ، یہ پچھلی امتوں کو اس طرح باقاعدہ ایک مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، ساعتوں والا ایسے ایک مہینہ نہیں ملا۔ اور پھر شب قدر جیسی رات، عظیم رات جو اللہ نے اس مہینے میں رکھی ہے، جو ہزاروں مہینے سے بہتر جس کی عبادت کو کہا گیا ہے، تو ایسی رات بھی پچھلی امتوں میں ہمیں نظر نہیں آئی۔ پھر ایسا کلام اور ایسی کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے 1450 سال سے، جس کو مٹانے کی لوگوں نے بہت کوششیں کی، نہ ہی مٹا سکے ہیں اور نہ ہی انشاءاللہ مٹا سکیں گے۔ ہمارے پاس ایسی عظیم کتاب موجود ہے۔ پہلے عبادت کرنے کے لیے وہ عبادت خانوں میں جانا ضروری ہوتا تھا، لیکن اس امت کو پوری زمین پر عبادت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ پہلے کوئی گناہ کرتا تھا تو پھر اس کے گھر پر لکھ دیا جاتا تھا، اس کے چہرے پہ لکھ دیا جاتا تھا، وہ لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا۔ لیکن اس امت پر کرم دیکھیں، ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، ہمارے گناہوں کو پردے میں رکھا ہے۔ اس امت پر بڑا کرم ہے، اس امت کی بڑی فضیلت ہے۔ اس امت کو بتایا گیا کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ عوام الناس کے لیے ہے، اور علماء کے لیے پھر وہ دوسری آیت کریمہ ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، وہ علماء کے لیے۔ اس امت میں اس کی فضیلتوں میں یہ بھی ہے کہ علماء کرام کو انبیاء کا وارثین فرمایا ہے۔ جو کام پہلے امتوں میں انبیاء کرتے تھے، رسول کرتے تھے، اس امت میں اللہ نے وہ کام علماء اور صوفیہ کے ذمہ لگا۔ اور رہتی دنیا تک، اب قیامت تک، چونکہ کوئی نبی نہیں آنا، تو پھر یہ علماء اور صوفیہ دین کا کام کریں گے۔ یہ وہ امت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ نبیوں نے اس امت میں آنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ الغرض، اس امت پر اللہ کا بہت کرم ہے۔ اس امت پر سب سے بڑی اللہ تعالی نے جو نوازش فرمائی ہے، اور سب سے بڑا جو احسان فرمایا ہے، اور سب سے بڑا جو کرم فرمایا ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اپنا پیارا حبیب ہمیں عطا فرمایا، اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا انعام ہے، جس کو اللہ نے احسان سے تعبیر فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے مومنین پر، جب ان میں اذ بعث فیہم رسولا، ان میں سے جب اللہ نے رسول بھیجا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان فرمایا۔
جس کا احسان جتلایا بھی، ہزاروں لاکھوں نعمتیں دینے کے باوجود کئی احسان جتانا نہیں ملتا، لیکن جب اپنا پیارا محبوب ہمیں دیتا ہے اور بھیجتا ہے دنیا میں، تو پھر اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین۔ تو اب اپنی فضیلت کو سمجھتے ہوئے، اپنی پوزیشن کو سمجھتے ہوئے، اپنا مقام و مرتبہ سمجھتے ہوئے، اس امت کو بہت سارے کام کرنے تھے اور کرنے چاہیے۔